الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت والجلال نے انسان کی جو شخصیت بنائی ہے، یا یوں کہیں کہ انسانی طبیعت کو اس انداز پر ڈھالا ہے کہ انسان کسی ایک مزاج کے ساتھ نہیں رہتا، اس کی طبیعت مختلف احوال کو دیکھتی ہے، ان سے گزرتی ہے اور مختلف چیزوں کے تأثرات قبول کرتی ہے۔ پھر کوئی موقع خوشی کا ہوتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، کوئی موقع غم کا ہوتا ہے تو انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ پھر وہیں اس کی طبیعت کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو اس کے مزاج میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو کیفیت اس کے طبیعت اور مزاج میں ناگواری کی وجہ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت میں انسان جب اپنے حواس کھوتا ہے اور اپنی زبان کا، اپنے ہاتھ کا بیجا استعمال کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے اس حواس کھوئی ہوئی کیفیت میں کہ یہ بات اس کو ناگوار گزری ہے، کچھ اسی نوع کی کیفیت میں انسان غصے سے گزرتا ہے۔ کس سے گزرتا ہے؟ غصے سے گزرتا ہے۔ اب یہ غصہ جو بظاہر ہر زاویے سے ایک بری شے ہے، لیکن شریعت اسلامی میں اس غصے کو عامتاً ناروا رکھا گیا ہے، ناجائز رکھا گیا ہے، اور بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں یہ غصہ مطلوب بھی ہے اور محمود بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مانگا بھی گیا ہے کہ آپ کو غصہ آنا چاہیے، اور اس موقع پر غصہ کرنا اچھا عمل بھی ہے، مگر یہ کہ وہ ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص زاویے میں ایسا کرنا محمود ہے، مطلوب ہے، اور اس کے سوا جتنے مواقع ہیں غصہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اپنی ذات سے متعلق مسائل میں غصہ سماج کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے۔ غصے میں اٹھائے گئے اقدام، غصے میں کیے گئے فیصلے اور غصے میں کی گئی باتیں عامتاً انسان کو پچھتاوے کی، شرمندگی کی اس دہلیز پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں سے لوٹ پانا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو تنگی اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں اور وہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں،
اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دراصل اس آیت میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ مومنین میں کیا صفات ہونی چاہیے، مومنین میں کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے، مومنین کو اللہ تعالیٰ کن اوصاف کے ساتھ پسند کرتا ہے۔ جن اوصاف کا پایا جانا مومنین میں ضروری ہے، ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ لوگ خوشی اور تنگی دونوں ماحول میں، آسانیوں میں بھی مشکلات میں بھی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، مالی حیثیت میں کمزور رہ جانے والے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، امت کے کمزور اور بے بس طبقے کو نظر انداز نہیں کرتے۔ موسم سرما میں وہ صرف خود سردی سے بچاؤ کا انتظام نہیں کرتے، بلکہ ایسے بہت سے اللہ کے بندے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، غریب ہیں، وہ ان کا بھی خیال کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دوسری صفت بنیادی طور پر جو ان کی بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کو، گویا ایک یہودی سے وہ لڑ رہے ہیں، اور معاملہ اس طور پر یعنی یہاں آن پہنچا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری کوشش ہے کہ اس کو قابو کر لیں، اور دو بندے جب آپس میں بھڑتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک کو جیت جانا ہے، ایک کو ہار جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر قابو پایا، اور قابو پا کر اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ جب آپ کسی سے لڑ رہے ہیں اور کسی کو قابو کرنا ہے اور کسی کو چت کرنا ہے، یا کہیے کہ اس کو پورے طور پر بے بس کر دینا ہے، تو یہ بالکل ایک دم آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ نے پسپا کیا اور آپ اس کی چھاتی پہ چڑھ بیٹھے۔ ادھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چھاتی پہ چڑھ بیٹھے، اور ادھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے سیدنا حضرت علی کے چہرے انور پر تھوک دیا۔ اب جیسے ہی اس نے تھوکا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چھاتی پہ چڑھ بیٹھے تھے، فوراً اتر گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ آگے سے اس نے جواب میں کہا، علی تم اتنی دیر سے میرے ساتھ مزاحمت میں ہو، اتنی دیر سے مجھ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہو، اور اب جب مجھ پر آپ نے قابو پا لیا اور مکمل دسترس مجھ پر آپ کو حاصل ہو گئی، اور جب آپ کو مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا تب آپ مجھے چھوڑ بیٹھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو میری تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرا معاملہ اللہ سے ہے، میں اللہ کے لیے تمہیں مار رہا تھا، تم اس کے باغی ہو، اس کے دشمن ہو۔ اب جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو یہ غصہ ذات کے لیے ہوتا، اس لیے میں تم کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا۔ ہم لوگ کسی کو اپنی ذات کے لیے مارتے نہیں ہیں، نہ اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ گویا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے لیے اگر غصہ ہے تو اس غصے کی اجازت ہے، اس غصے کی اجازت ہے۔ ویسے گلیوں میں بھپرے پھرتے، ماں کی، بہن کی، تائی کی، چاچی کی، نانی کی، خالہ کی، پوتی کی، دادی سے لے کے پوتی تک کی گالیاں ایک سانس میں دیتے ہو، آپ بنے پھرتے ڈان قسم کے آدمی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ویسے تمہارے نبی پر سب و شتم ہو، کیچڑ اچھالا جائے، پیشانی پہ پل تک نہیں آتا، وہاں آ کے سب کی مستی مر جاتی ہے۔ اجی حضرت حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، تو حالات اس کی اجازت کب دیتے ہیں کہ گالیاں دی جائیں؟ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کو جہاں غصہ ہونا چاہیے تھا وہاں وہ غصہ نہیں ہوتا۔
جہاں غصہ شریعت میں مطلوب تھا وہاں اس کو غصہ نہیں آتا۔ بھئی غصے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کو پا ہی لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے غصے کے نتیجے میں وہ آپ کو قابو دے دے اور آپ اس پر قابو پا جائیں، لیکن غصہ جب انسان کو ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر اور اس کی ظاہری نقل و حرکت پر مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جو تجھے مار رہا تھا وہ اللہ کے لیے مار رہا تھا، اور اب چونکہ تو نے مجھ پر تھوک دیا ہے اس لیے یہ غصہ ذاتی ہے، اور اب اگر ماروں گا تو وہ اپنی ذات کے لیے ماروں گا، اور اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صفت بیان کی ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ یاد رکھیے غصیل آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو اس کو بڑا فخریہ کہتے ہیں، حضرت مجھے غصہ بہت جلدی آوے۔ پہنچو، فرشتے منتظر بیٹھے ہیں، انہیں بھی غصہ بہت جلدی آوے، تو تمہیں غصہ بہت جلدی تھوڑا ہی آوے۔ حضرت میں غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ تو بات تو غلط ہی ہوتی ہے برداشت کرنے کے مطلب کی، صحیح بات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اجی بتا دیں، کیا دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کسی نے آج تک صحیح بات کو برداشت کیا کہ یار یہ بات بہت صحیح ہے بھائی، اسے برداشت کرنا پڑے گا؟ ہوا کبھی ایسا؟ بھائی بات غلط ہی ہوتی ہے جسے برداشت کیا جاتا ہے، صحیح بات کو برداشت کرنے کے کیا معنی؟ اس لیے یہ جملہ بدلے، یہ زاویہ بدلے، یہ نظریہ تبدیل کرے۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو یہ تو خود بات ہی غلط ہے جو آپ فرما رہے ہیں حضرت۔ بات غلط ہی ہوتی ہے برداشت کے لیے، بات غلط ہی ہوتی ہے تحمل کے لیے، بات غلط ہی ہوتی ہے غصے کی کیفیت کو باپنے اور سمجھنے کے لیے۔ کسی نے غلط بات کی ہے، اب پتہ چلے گا کہ آپ کس پیمانے کے مومن ہیں۔ والکاظمین الغیظ، مومنین کی صفات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور دیکھیں جب آدمی اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا تو پھر اس کا سب سے زیادہ اظہار ماتحتوں پہ ہوتا ہے۔ جو آپ کے نیچے کے لوگ ہیں نا، ان پہ سب سے زیادہ اس کا اظہار ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ماتحت رہنے والوں میں سر فہرست جس شخصیت کا نام ہے وہ ہے حضرت بیوی۔ آپ کی شریک سفر، ظاہر بات ہے کہ وہ ماتحتوں میں جو افراد آپ کے آتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، ان کے بعد ہے آپ کے بچے۔ چھوٹے بھائی تو آج کل بہت کم قابو دیتے ہیں، وہ تو زمانے لد گئے کہیے، چلے گئے جب چھوٹے بھائی بڑوں کا اکرام، احترام، عزت، سمان اس درجے رکھتے تھے کہ میرا بڑا بھائی آ رہا ہے، وہ صحیح معنی میں کھل کر اپنی کسی ایکٹیویٹی سے نہیں گزر سکتے تھے۔ اب وہ زمانے گئے، اب تو بڑے ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹے ہو گئے اور چھوٹے جیسے بڑے ہو گئے، سب بدل گیا، اخلاقی رویے، اقدار سب پامال ہوا۔ چھوٹوں کو دسترس مل جاتی ہے اور بڑے بیچارے سہمے سہمے گھومتے ہیں۔ غرض یہ کہ پھر اس غصے کا اظہار آپ کے ماتحت افراد پر زیادہ ہوتا ہے، اور ماتحتوں میں بیوی سر فہرست آتی ہے۔ چنانچہ آدمی خواہی نہ خواہی اپنے اس غصے کا اظہار بیوی پہ کرتا ہے، اور جہان بھر کے قصے سماج میں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے احوال اٹھا کر کے دیکھیں تو گھروں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آدمی غصہ بہت جلدی ہوتا ہے، اس کے اندر تحمل کا اور بات کو سہنے اور پی جانے کا مزاج نہیں۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی مختصر نصیحت فرما دیجئے، ٹائم کم ہے، مختصر سی نصیحت فرما دیجئے، بہت مختصر۔ یعنی ان کو سفر درپیش تھا اور بہت عجلت تھی۔ امام الانبیاء سے انہوں نے کہا اللہ کے لاڈلے پیغمبر اس مختصر سے وقت میں آپ کو نصیحت فرما دیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک کلمہ ارشاد فرمایا. غصے یعنی نصیحت میں کیا فرمایا؟ ایک کلمہ. آپ نے فرمایا ان کے مختصر سے وقت کی گزارش پر جب انہوں نے کہا کہ کسی لمبی نصیحت کا موقع نہیں ہے، مختصر نصیحت آپ فرما دیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کرنا. اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا، شارٹ سا جملہ، مختصر سی بات، لمبا مضمون. کتابوں کی کتابیں لکھتے جائیے آپ، مصطفیٰ کے ایک جملے پر دفاتر کے دفاتر لکھے جا سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصے سے رشتے خراب ہوتے ہیں، غصے سے تفریق پیدا ہوتی ہے، غصے سے آپ کے درمیانی روابط کی بحالی دم توڑ دیتی ہے. غصہ سماج کے لیے ایک ناسور ہے. غصے میں انسان اپنی عقل و ہوش کے اس پیمانے پر باقی نہیں رہتا جب وہ صحیح اور غلط، اچھا اور برا، اور کہیے کہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کر سکے. اس لیے میرے بھائی کوشش کریں غصے سے بچنے کی اور غصے کو پی جانے کی آپ اپنے اندر عادت کو پختہ کر سکیں. پھر مزید دیکھیں، سیدنا محمد بن جعفر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے. بعض لوگوں نے غصے کو ہر برائی کی جڑ قرار دیا. احیاء العلوم میں علامہ غزالی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت سی برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور بہت سی برائیاں اس کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. گھروں میں عامتاً فساد ہوتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. تو وہاں آپ دیکھیں صورتحال یہ ہوتی ہے، شوہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور بیوی دفاع میں، مقابلے میں بول رہی ہوتی ہے، بولے جا رہی ہے. اور شوہر جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، قوام بنایا، بحیثیت بنایا، مرد بنایا، وہ شکوہ بھی کرتا ہے عورت کا تو کس کا؟ کہتا ہے جی بولتی بہت ہے. تو یہ تو عقل کے بہت قریب ہے کہ کمزور آدمی بولتا ہی ہے. کمزور جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے، اور کسی کی کتنی ٹھاڈی کیوں نہ ہو، شوہر کے مقابلے کمزور ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت جو عطا کی گئی ہے، قوام ان کو بنایا گیا ہے. اب عورتیں کتنی بھی پختہ کیوں نہ ہو جائیں، مردوں کے مقابلے وہ کمزور ہیں. ان کو وہ حیثیت عطا نہیں کی گئی ہے جو مردوں کو عطا ہوئی ہے. گھروں میں بنیادی طور پر فساد اسی غصے کی وجہ سے جنم لیتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ غصے سے زیادہ محتاط رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے غصہ پینے کی کوشش کریں. پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ غصہ صرف ایک عارضی حالت کا نام نہیں ہے. جب آپ غصے میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت کی جو کنڈیشن ہے غصے کی، بس یہ یہی ہے، نہیں ہے. اس کے کچھ اثرات ہیں جو آپ پر چھوٹ جائیں گے. اس کے کچھ نقوش ہیں جو آپ کے وجود پر ذہنی سطح پر مرتب ہوں گے، اور جب وہ ذہن پر جنم لیں گے، زندہ ہوں گے، تازہ دم ہوں گے، تب آپ کو غصہ ہے. اسی لیے بلا وجہ اس کو ام الامراض نہیں کہا گیا. یہ بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے، بار بار جنم دیتا ہے. رشتوں میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت صورت بگڑ کر بھیانک بن جاتی ہے. ایسی صورت بنتی ہے جیسے کاٹنے والا کتا اور انسان اپنے مقام سے گر کر خونخوار درندہ بن جاتا ہے.
چنانچہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں ان کی صورت علماء، اولیاء اور صالحین سے ملتی ہے. یہ فرما رہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. بہت سے لوگوں کے اقوال ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ تو کہیں چھلانگ نہ لگا دے اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں پہنچا دے. اس چھلانگ کو سمجھیں، وہ اوپر سے نیچے نہیں کودے گا. چھلانگ کا مطلب یہ کہ اس نے طلاق دے دی، چھلانگ لگانا ہے. چھلانگ کا مطلب یہ کہ غصے میں اس نے فوری طور پر اپنے پسٹل نکالا اور نکال کے شوٹ کر دیا. جیسے آپ کے سیلمپور میں چھوٹے چھوٹے بچے گولیاں کھیلتے پھر رہے اور اس کو کھیل سمجھا جا رہا ہے. میں نے گزشتہ دنوں بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنی اس نسل نو پر قابو پانے کی کوشش کرو. یہ 12 14 سال کے بچے اور یہ 15 20 18 سال کے بچے جو قتل کر رہے ہیں، اگر یہ ناسور نہیں روکو گے تو وہ دن دور نہیں ہوگا. آج یہ ان لوگوں کا قتل کر رہے ہیں جو کسی زاویے سے ملزم ہے یا مجرم ہے، کل یہ شریف لوگوں پر گولیاں برسائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور آپ کی نسل کو، آپ مانے نہ مانے، آپ کی نسل کو پلان دھکیلا جا رہا ہے. سیلمپور، اس کا مطلب لفظ سیلمپور جب ذہن میں آتا ہے تو ایسے جیسے کالا بازاری کا ایک اڈا. قتل یہاں ہے، نشہ یہاں ہے، شراب یہاں ہے، جوا یہاں ہے. کون سی ایسی برائی ہے؟ ساری دلی میں گھوم لو، کہیں میٹرو میں نہیں بولتا سیلمپور آئے گا ظالم تو میٹرو بھی بولتی ہے جیب قطروں سے ساودھان ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ سیلمپور کی پہچان بنائی گئی ہے، کریٹ کی جا رہی ہے. اس لیے بار بار میں نے یہ بات عرض کی ہے، اپنے اس خطے کی، اپنے اس علاقے کی حفاظت کرو. نشہ آپ کے یہاں اتنی تیزی سے پروان چل رہا ہے جس کے امتحان، اور ہم کہاں، ہماری پوری توانائی کہاں صرف ہو رہی ہے؟ ہماری پوری توانائی صرف ہو رہی ہے اوبے وہ فلاں پارٹی میں چلا گیا، اس نے فلاں پارٹی جوائن کر دی، اب دیکھ بیٹے کیا ہوگا. بیٹھے چائے کی دکانوں پہ تبصرے چل رہے ہیں. اور ایسے ہی نیتا ہیں، ان نیتاؤں کا حال انتہا سے زیادہ خراب ہے. میرا اگر مجھے کسی زاویے میں اتھارٹی ملے اور یوں کہا جائے کہ یہ جتنے ہیں کسے جیتا ہے، میں کہوں گا کسی کو مت جتاؤ، اس لیے کہ کسی کی زبان لگام تو نہیں. ایک دوسرے کو گالی دینا یہ نیتا گردی ہے. ایک دوسرے کے ذاتی عیوب اچھالنا یہ نیتا گردی ہے. ایک دوسرے کو درندہ، دھوکے باز، مکار اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا یہ درندی. نیچے ایک بورڈ لگا، نیچے ایک وہ پمفلٹ لگا ہوا. صبح میں مسجد سے نکل کے گیا، میں نے اس کو پڑھا. کیا ہے یہ؟ مسلمان کو بک رہا ہے، مسلمان کو متون کر رہا ہے. جب تم اپنے اندر اخلاقی کردار نہیں رکھتے ہو کیسے لیڈر بن سکتے ہو؟ کون سی لیڈرشپ ہے تم میں؟ بنے پھرتے ہو، لوگوں کے سامنے آؤ گے پھر کہو گے ہم وکاس. ابھی تک تمہارا وکاس نہیں ہوا. تم کسی عالم دین کی خدمت میں پہنچو، اس سے جا کے کہو ہمارا وکاس کر دیجئے. بھارت میں آج کل وکاس بہت ہو رہا ہے، ہمارا وکاس کر دیجئے. وہ بتائے گا اپنی زبان کو لگام دو، وہ بتائے گا گالیاں مت دو، وہ بتائے گا برا مت کہو. ارے بابا الیکشن لڑنا ہے، جنگ نہیں لڑنی ہے. الیکشن کو الیکشن کی حد تک رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کے کاموں پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر کسی کے عیوب کو اچھالیں یہ لیڈرشپ کو زیب نہیں دیتا ہے. جو آدمی اپنے اخلاقی رویوں کو نہ سنبھال پائے وہ علاقے کی، خطے کی اصلاح کرے گا؟ انتہا سے زیادہ افسوسناک پہلو ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں گالیاں دیتے گھومتے ہیں، ٹولے بنائے گھومتے ہیں، لیڈری کرتے ہیں. ذرا سے بچے بھائی گیری کرتے پھرتے ہیں اور حیا نام کی کوئی شے نہیں ہے. مسجد کا امام گزرے، کوئی بوڑھا گزرے، کوئی داڑھی ٹوپی والا آدمی گزرے، وہ مستی کر رہے ہیں، مطلب کر رہے ہیں. انہیں کوئی احساس اس سلسلے میں نہیں ہوتا کہ ایک شریف آدمی، ایک سماجی آدمی اور ایک شرعی حیت رکھنے والا بندہ وہاں سے گزر رہا ہے. ورنہ ایک دور تھا کہ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی نوجوانوں کے قریب سے گزر جائے تو وہ بچے اخلاقی کردار کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹ جاتے تھے. ہمارا بڑا ہمارے پاس سے گزر رہا، اب مستی کرتے گھومتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا. میرے بھائی کوشش کیجئے کہ آپ اپنے معاشرے کو
بہتر سے بہتر بنائیں، اور اس کے لیے بنیادی پہلو یہ ہے کہ غصے کو قابو میں کیجیے، غصہ سنبھالیے، غصہ پی جائیے۔ غصہ پینے والے کو رسول اللہ نے پہلوان بتایا ہے، تو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو مار دے، کسی کو نپٹا دے، کسی کو ہلاک کر دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کا کڑوا گھونٹ پی جائے۔ پھر غصہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ غصہ آنا ہے، فطرت ہے، نہیں آئے گا ہو نہیں سکتا، غصہ آئے گا، انسان ہے، ہماری طبیعت میں رکھا گیا ہے، اور کسی موقع پر یہ مطلوب بھی ہے۔ کوئی شریعت کو گالی دے، پھر آپ کو غصہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ ارے پھوڑ دو نہ رکھ کے، کیوں نہیں آ رہا غصہ؟ حضور کو گالی دے رہا ہے اور آپ چپ چاپ بیٹھے پی رہے، ہرگز نہیں۔ دیکھو جرأت کتنی بڑھی، غیر مسلم اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھونک رہے تھے تو اپنی جگہ تھا، اوکھلا کی سرزمین پر ایک مسلمان نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ یہ ہے، یہ کیفیت وہ ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا، مجھے غصہ نہیں آ رہا، مسلمان غصہ، یہاں غصہ کرنا ہے، یہ مطلوب ہے، محمود ہے، اس لیے کہ نبی کی ذات پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ تو بس یہ اتنی سی بات ذہن نشین فرما لیں پیغام کے طور پر، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا ہے، اپنی ذات کے مسائل میں غصہ پینے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، لیکن شریعت، سنت، طریقت اور اللہ کے پاک پیغمبر، خدا کی ذات، قرآن پاک، ان سب کے لیے، اسلام کے لیے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس پر غصہ مطلوب بھی ہے۔ پورے طور پر غصے کا مٹا دینا یہ بھی شریعت میں پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مذموم غصے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور محمود غصہ پروردگار ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔